بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا موضوع شیر شاہ سوری کون تھا اور اس کے زندگی میں لڑی جانے والی مختلف جنگیں ہیں جن میں مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئی۔ شیر شاہ سوری کی زندگی کی ابتدا سے لے کر موت تک کا سفر مکمل کہانی ملاحظہ کریں۔ ابتدائی زندگی، تعلیم و تربیت اور اقتدار کی خواہش۔ شیر شاہ سوری، جنہیں تاریخ میں ایک باکمال حکمران، مدبر سیاستدان اور غیر معمولی منتظم کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، کا اصل نام فرید خاں تھا۔ وہ موجودہ پاکستان کے علاقے ضلع ڈیرہ غازی خاں کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 1486 ان کے والد حسن خاں سوری ایک افغانی نسل کے معمولی جاگیردار تھے جو سور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے قبیلے نے بعد ازاں ہندوستان کی تاریخ میں اہم مقام حاصل کیا۔ بچپن اور ابتدائی تعلیم فرید خاں کا بچپن سختیوں اور محرومیوں میں گزرا۔ ان کے والد ایک متوسط طبقے کے زمیندار تھے جن کے پاس محدود زمینیں تھیں۔ بچپن میں فرید خاں کو دینی تعلیم کے لیے مقامی مکتب میں داخل کیا گیا، جہاں انہوں نے قرآن مجید، فارسی اور عربی زبان کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے استاد مولانا عبدالی، جو ایک نہایت عالم فاضل شخص تھے، نے ان کے اندر موجود فکری صلاحیتوں کو پہچان لیا اور انہیں ہمیشہ علم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ فرید خاں بچپن ہی سے نہایت ذہین، جفاکش اور خوددار طبیعت کے حامل تھے۔ انہیں کتابیں پڑھنے اور تاریخ کا مطالعہ کرنے کا شوق تھا، خاص طور پر اسلامی تاریخ اور فاتحین عالم کی سوانح عمریاں ان کی دلچسپی کا محور تھیں۔ ان میں سلطان محمود غزنوی، صلاح الدین ایوبی اور تیمور لنگ کی شخصیات نے گہرا اثر ڈالا۔ جوانی اور عملی زندگی کی شروعات جوانی میں فرید خاں نے اپنے والد کے جاگیردارانہ نظام سے بغاوت کر دی، کیونکہ ان کے والد انہیں اہمیت نہیں دیتے تھے۔ فرید نے دہلی اور جونپور کا رخ کیا تاکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی زندگی میں بھی قدم رکھ سکے۔ کچھ عرصہ بعد وہ بہار کے گورنر جام نثار کے دربار میں ملازمت پر فائز ہوئے۔ ان کی ذہانت، فصاحت اور فیصلہ سازی کی قوت نے انہیں جلد ہی گورنر کے مشیر خاص کے منصب تک پہنچا دیا۔ یہاں انہوں نے انتظامی معاملات کا گہرا مشاہدہ کیا اور نوشتہ حکمرانی کے کئی اصول سیکھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کیسے عدل و انصاف کی کمی، رشوت ستانی اور بدانتظامی ایک سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ان مشاہدات نے ان کے اندر ایک پختہ ارادہ پیدا کیا کہ اگر انہیں کبھی اقتدار ملا تو وہ ایک ایسا نظام نافذ کریں گے جس میں عدل، مساوات اور خوشحالی کو اولین حیثیت حاصل ہوگی۔ شیر شاہ کا خطاب۔ فرید خاں کو شیر شاہ کا خطاب ایک نہایت دلیرانہ کارنامے پر ملا۔ روایت کے مطابق ایک دن بہار کے جنگلات میں شکار کے دوران ایک خونخوار شیر حملہ آور ہوا۔ فرید خاں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نہایت دلیری سے اس شیر کو مار گرایا۔ گورنر نے ان کی بہادری سے متاثر ہو کر انہیں شیر خاں کا خطاب دیا، جو بعد ازاں شیر شاہ سوری کے نام سے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہوا۔ اقتداروں کی طرف پہلا قدم شیر شاہ نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد بہار میں اپنے اثر و رسوخ کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اقتدار محض طاقت سے نہیں بلکہ دانشمندی، حکمت عملی اور عوامی حمایت سے حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے مقامی سرداروں اور عوام کو ساتھ ملا کر ایک مضبوط سیاسی نیٹ ورک قائم کیا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے کمزور اور مظلوم طبقات کو اپنی طرف مائل کیا، جو مغلوں کی بے توجہی اور مقامی راجاؤں کے استحصال سے تنگ آ چکے تھے۔ فرید خاں کی حکمت عملی بہت ہی انوکھی اور مدبرانہ تھی۔ وہ لڑائی سے پہلے ذہنی اور سیاسی میدان میں دشمن کو شکست دیتے تھے۔ انہوں نے بہار کے مقامی راجاؤں سے چھوٹی چھوٹی جھڑپوں میں فتح حاصل کر کے اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کی یہ فتوحات جلد ہی پورے شمالی ہندوستان میں مشہور ہو گئے اور وہ ایک ابھرتے ہوئے طاقتور رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ مغل سلطنت سے پہلا ٹکراؤ 1526 میں بابر نے پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر دہلی پر قبضہ کیا۔ شیر شاہ، جو اس وقت تک بہار کے ایک اہم حکمران بن چکے تھے، نے مغلوں کی اس نئی حکومت کو ایک سنجیدہ خطرہ تصور کیا، لیکن انہوں نے فوری ٹکراؤ کے بجائے اپنی طاقت بڑھانے پر توجہ دی۔ انہوں نے بنگال کے حکمرانوں سے اتحاد قائم کیا اور بہار و بنگال کے سرحدی علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دیا۔
1530 میں بابر کی وفات کے بعد ہمایوں تخت پر بیٹھا، جو ایک ناتجربہ کار اور نرم مزاج حکمران تھا۔ شیر شاہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بنگال پر حملہ کیا اور وہاں کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ان کی یہ فتوحات ہمایوں کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بن گئی، لیکن شیر شاہ نے ابھی بھی کھلی جنگ سے گریز کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فتح صرف میدان جنگ سے نہیں بلکہ سیاسی بصیرت اور عوامی اعتماد سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک نسبتاً کمزور زمیندار کا بیٹا ایک عظیم فاتح بن کر ابھرتا ہے، مغل سلطنت کو چیلنج کرتا ہے اور بنگال و دہلی پر قبضہ کرتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کے سیاسی افق پر ایک نیا سورج طلوع ہونے کو تھا۔ بہار سے بنگال تک کا سفر فرید خان، جو اب شیر خان کے نام سے مشہور ہو چکے تھے، بہار میں اپنی پوزیشن مستحکم کر چکے تھے۔ ان کا اصل ہدف بنگال تھا، جو اس وقت ایک خوشحال مگر داخلی خلفشار کا شکار علاقہ تھا۔ 1534 میں انہوں نے بنگال کے حکمران محمود شاہ کے خلاف فوجی مہم شروع کی۔ انہوں نے کئی چھوٹے راجاؤں کو شکست دے کر بنگال میں اپنی دھاک بٹھا دی۔ شیر شاہ نے بنگال میں داخل ہونے سے قبل ایک حکمت عملی ترتیب دی، جس کے تحت انہوں نے دشمنوں کو تقسیم کیا، مقامی قبائل کو ساتھ ملایا اور ہر فتح کے بعد مقامی آبادی کو انصاف اور امن کی ضمانت دی۔ اس سے عوامی حمایت میں زبردست اضافہ ہوا۔ انہوں نے بنگال کے مشہور قلعے راج محل پر قبضہ کر کے اپنی فوجی برتری ثابت کر دی۔ ہمایوں کے ساتھ پہلا سامنا 1527 میں مغل بادشاہ ہمایوں نے بنگال کی مہم کا آغاز کیا۔ وہ شیر شاہ کو ایک علاقائی سردار سمجھتے تھے، مگر حقیقت میں شیر شاہ اب ایک مکمل سیاسی طاقت میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ہمایوں نے بنگال میں گوری کے مقام پر شیر شاہ کا محاصرہ کیا۔ شیر شاہ نے چالاکی سے وقت ہمایوں کے محاصرے میں گھس کر حاصل کیا اور ہمایوں کی فوج کے پیچھے سے حملہ کر کے ان کی رسد کاٹ دی۔ اس حکمت عملی نے مغلوں کو مجبور کیا کہ وہ محاصرہ ختم کر کے واپس لوٹے۔ اسی دوران شیر شاہ نے بنگال کے اہم علاقے فتح کر لیے اور خود کو بنگال کا حکمران قرار دیا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کے لیے منظم نظام حکومت قائم کرنا شروع کیا، جس میں فوجی اصلاحات، مالیاتی نظام اور عوامی بہبود شامل تھے۔ چوسا کی جنگ، فیصلہ کن فتح 26 جون 1539۔ شیر شاہ اور ہمایوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ چوسا موجودہ بہار کے مقام پر ہوئی۔ اس جنگ میں شیر شاہ نے نہایت مہارت اور حکمت عملی سے مغلوں کو شکست دی۔ ہمایوں کو اپنی جان بچا کر دریائے گنگا میں چھلانگ لگا کر بھاگنا پڑا۔ اس جنگ کے بعد شیر خان نے خود کو شیر کہا، شاہ کے لقب سے سرفراز کیا اور سکہ اپنے نام سے جاری کیا۔ چوسا کی جنگ کے بعد شیر شاہ سوری کی حیثیت ایک عظیم فاتح اور ہندوستان کی نئی ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر تسلیم کی جانے لگی۔ انہوں نے جلد ہی کنوج، گوالیار اور آگرہ جیسے اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ان کی فوج منظم، تجربہ کار اور جذبہ ایمانی سے لبریز تھی۔ کی جنگ اور دہلی پر قبضہ 1540 میں ایک اور فیصلہ کن جنگ قنوج کے میدان میں ہوئی۔ ہمایوں نے ایک بار پھر شیر شاہ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی، مگر شیر شاہ کی تجربہ کار فوج نے مغلوں کو ابرتناک شکست دی۔ ہمایوں ایران کی طرف فرار ہو گیا اور دہلی کا تخت خالی ہو گیا۔ شیر شاہ نے دہلی میں داخل ہو کر تخت سنبھالا اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی جسے سور سلطنت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ اس کی سلطنت دہلی سے لے کر بنگال، ملتان اور سندھ تک پھیل چکی تھی۔ سلطنت کے استحکام کے لیے اقدامات اقتدار سنبھالتے ہی شیر شاہ نے وہ کام کیے جو اس وقت کے کسی بھی حکمران کے لیے مثالی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے بدعنوانی کے خلاف مہم چلائی، جاگیرداروں کی طاقت کو محدود کیا اور براہ راست مرکز سے انتظامیہ چلانے کا طریقہ اپنایا۔ انہوں نے ہر ضلع میں عامل، قاضی اور فوجی افسر مقرر کیے جن کی نگرانی مرکز سے کی جاتی تھی۔ مالیاتی اصلاحات کے ذریعے انہوں نے زرعی ٹیکس کو منصفانہ بنایا۔ کسانوں کو زمین کا ریکارڈ دیا گیا اور ان کی فصل کے مطابق لگان مقرر کیا گیا۔ ان کا یہ نظام اتنا مؤثر تھا کہ بعد میں مغلوں نے بھی اسی کو اپنایا۔ بنگال اور مغربی علاقوں کی تنظیم نو شیر شاہ نے مغربی ہندوستان کے علاقوں جیسے مالوا، راجپوتانہ اور گجرات پر بھی فوجی مہمات جاری رکھے۔
وہ ہر مفتوحہ علاقے میں امن، انصاف اور انتظامی اصلاحات نافذ کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ مفتوحہ زمین کو صرف مال غنیمت کا ذریعہ نہ سمجھا جائے، بلکہ وہاں کے عوام کو بھی ایک محفوظ اور ترقی یافتہ زندگی مہیا کی جائے۔ شیر شاہ سوری کی اصلاحات، گرینڈ ٹرنک روڈ اور مثالی انتظامی نظام تاریخ میں کچھ حکمران صرف فتوحات کی وجہ سے یاد نہیں رکھے جاتے، بلکہ ان کے اصلاحاتی اقدامات، عوامی فلاح اور ریاستی نظم و نسق کی وجہ سے بھی ان کا مقام ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ شیر شاہ سوری کا شمار ایسے ہی حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ ان کا دور حکومت مختصر ضرور تھا، مگر اس ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ مختصر مدت میں انہوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، وہ کئی صدیوں تک حکومت کرنے والے بادشاہوں کے لیے بھی مشعل راہ بنے۔ یہ سڑک تجارتی، فوجی اور انتظامی اعتبار سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس نے ملک کے مختلف علاقوں کو آپس میں جوڑ دیا، جس سے اقتصادی ترقی ممکن ہوئی۔ آج بھی پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں اس شاہراہ کے کئی حصے استعمال میں ہیں۔ ڈاک کا نظام، شیر شاہ نے ایک تیز رفتار ڈاک کا نظام بھی قائم کیا۔ شاہراہ اعظم پر ہر کوس کے فاصلے پر گھوڑے بدلنے کے لیے چوکی بنائی گئی۔ پیغام رسانوں کو یہ سہولت دی گئی کہ وہ جلد از جلد خبریں مرکز تک پہنچا سکیں۔ اس نظام نے حکومتی فیصلوں میں تیزی لائی اور دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے میں مدد دی۔ تعلیمی اور مذہبی خدمات، شیر شاہ سوری نے مساجد، مدرسے اور لائبریریاں تعمیر کروائیں۔ تعلیم کو فروغ دینے کے لیے علماء و طلباء کو وظائف دیے جاتے تھے۔ ان کے دور میں کئی عالی شان مساجد تعمیر ہوئیں، جن میں پٹنہ، روہتاس اور دہلی کی مساجد قابل ذکر ہیں۔ ان عمارات کی طرز تعمیر میں سادگی، عظمت اور فن تعمیر کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ عوامی فلاح و بہبود، ان کے دور میں نہ صرف حکمران بلکہ رعایا بھی خوشحال تھی۔ قیمتوں میں استحکام، امن و امان اور خوشحالی ان کے دور میں عام تھی۔ امان کی صورتحال اور انصاف کے فوری حصول نے عوام میں اعتماد پیدا کیا۔ شیر شاہ سوری نے ایک مثالی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی، جس میں ہر فرد کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھا جاتا تھا۔ شیر شاہ سوری کی آخری جنگ، وفات اور تاریخی اثرات۔ شیر شاہ سوری کی زندگی ایک ولولہ انگیز داستان ہے، جس میں غربت، محنت، جنگ، تدبیر اور حکمرانی کا حسین امتزاج موجود ہے۔ ان کے اصلاحی اور انتظامی کارنامے اگر ایک طرف انہیں تاریخ کے عظیم حکمرانوں میں شامل کرتے ہیں، تو دوسری طرف ان کی جنگی فتوحات انہیں ایک ہیں عظیم جرنیل کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ کالنجر کی مہم، شیر شاہ کی آخری جنگ۔ شیر شاہ سوری نے اپنے دور حکومت میں وسطی ہندوستان میں موجود طاقتور راجپوت راجاؤں کو زیر نگہ لانے کی کئی مہمات کی۔ ان میں سب سے اہم مہم کالنجر کے قلعے کے خلاف تھی، جو کہ موجودہ اتر پردیش میں واقع ایک مستحکم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ بندیل راجپوتوں کے قبضے میں تھا، جو شیر شاہ سے لڑے تھے، کی بڑھتی ہوئی طاقت کے لیے ایک مستقل چیلنج تھے۔ 1545 میں شیر شاہ نے کالنجر پر حملہ کیا۔ قلعہ طویل عرصے سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، مگر شیر شاہ نے ایک مرتبہ پھر اپنی حکمت عملی اور فوجی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے قلعے کا محاصرہ کیا اور اس کے گرد خندقیں کھود کر راشن اور رسد کاٹ دی۔ کئی ہفتوں تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ حادثہ اور وفات جب فتح قریب تھی، تو ایک دن قلعے کی دیوار کو بارود سے اڑانے کے لیے دھماکے کیا گیا۔ اس دھماکے کے بعد اچانک آگ بھڑک اٹھی اور بدقسمتی سے شیر شاہ اس آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ ان کا جسم شدید جھلس گیا اور چند دنوں بعد 20 مئی 1545 کو انہوں نے وفات پائی۔ اس طرح ایک عظیم حکمران کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا، مگر ان کے افکار اور نظام حکومت آنے والے کئی صدیوں تک ہندوستان کی تاریخ پر اثر انداز ہوتے رہے۔ شیر شاہ کا مزار، شیر شاہ سوری کا مزار بہار کے شہر سہسرام میں واقع ہے۔ یہ مزار فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے، جو ایک بڑی جھیل کے بیچ میں تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کے ارد گرد پانی، سرسبز درخت اور پرندوں کی آوازیں ایک روحانی ماحول فراہم کرتی ہیں۔ مزار کی تعمیر مغل دور کے مقبروں کی ابتدائی جھلک دکھاتی ہے اور اسے ہندوستانی اسلامی فن تعمیر کا اہم نمونہ مانا جاتا ہے۔ عام عوام میں شیر شاہ کی یاد آج بھی زندہ ہے۔ دیہاتوں میں کہانیاں، شاعری اور لوک ادب میں شیر شاہ کو ایک عظیم منصف، راہ دکھانے والے
اور عوام کے ہمدرد بادشاہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی بنائی گئی سڑکیں، مسافر خانے اور پانی کے کنویں آج بھی کئی جگہوں پر موجود ہیں، جو ان کی دور اندیشی اور عوامی فلاح کے جذبے کی گواہی دیتے ہیں۔ شیر شاہ سوری کی شخصیت صرف ایک فاتح یا بادشاہ کی نہیں، بلکہ ایک اصلاح پسند، عوام دوست اور مدبر حکمران کی تھی۔ ان کی اصلاحات، تعمیرات، عدل اور نظم و نسق کی مثالیں آنے والے کئی صدیوں تک قائم رہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنا رائے ضرور دیں، اور اگر چینل پہ نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ دل مطمئن ہو تو گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیے، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ قائم دائم رکھے اور رہتی دنیا تک اسلام کا نام ہمیشہ بلند رہے، آمین۔